عرض کی. وہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید اتنا مشکل ہے, اتنا کٹھن ہے کہ 1400 سال گزر گئے, ابھی تک اسی سے مسائل کا استنباط ہوتا رہا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے, قرآن اتنا مشکل ہے کہ 1400 سال گزر گئے, اسی سے مسائل کے استنباط ہوتے رہے ہیں, مسائلوں کے انبار لگ گئے ہیں. ہر دور میں, ہر زمانے میں جب بھی کسی مسئلے کی ضرورت پڑی, جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آیا امت کے لیے, مجتہدین نے اسی قرآن کریم سے مسئلوں کا اخذ کیا. اور دوسری جگہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت جملہ عطا فرمایا ہے, اور وہ یہ کہا کہ یہی قرآن کریم اتنا آسان اور اتنا سہل ہے کہ 50 سالہ بوڑھا شخص اور 7 سال کا نوشگفتہ پھول اگر اس قرآن کریم کو یاد کرنا چاہے تو وہ یاد کر سکتا ہے, کیونکہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے اور ذکر کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا. یہی وہ قرآن ہے جس کے الفاظ و حروف کو, جس کے لب و لہجے کو, جس کی خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کرام کو پیدا کیا. یہی وہ قرآن ہے جس کے الفاظ کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام کو پیدا کیا. یہی وہ قرآن کریم ہے جس کی معانی اور جس کی تفسیر کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرات علماء کرام اور مفسرین کرام کو پیدا کیا. اور میں تو اس سے بڑھ کر کہتا ہوں یہی وہ قرآن کریم ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہ ایک الگ بات ہے. میں ایک چیلنج کہتا ہوں, دنیا کے اندر لاکھوں نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو توریت کو, انجیل کو, زبور کو ماننے والے ہیں. میں ان سے یہ چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کی توریت, زبور اور انجیل کو جمع کر لیا جائے اور لاکھوں انسانوں کو بٹھا دیا جائے, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک نسخہ دے دیا جائے اور نظر ثانی کرنے کا حکم دیا جائے, تو یہی توریت, زبور, انجیل وہ وہی جو آج سے 2000 سال قبل اتاری گئی تھی, وہ الفاظ نہیں دکھا سکتے, وہ معنی نہیں دکھا سکتے. لیکن میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ہیں, ہندوستان سے پاکستان تک, پاکستان سے افغانستان تک, افغانستان سے وزیرستان تک, وزیرستان سے نخلستان تک, نخلستان سے امریکہ تک, امریکہ سے آسٹریلیا تک, آسٹریلیا سے افریقہ تک, افریقہ سے نیوزی لینڈ تک, نیوزی لینڈ سے ہالینڈ تک, اور ہالینڈ سے پولینڈ تک. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں سب جگہ کی قرآن مجید کے نسخوں کو جمع کر لیا جائے, اور میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کو وہاں پر جمع کر لیا جائے اور ہر شخص کے ہاتھ میں دنیا کے ہر گوشے کا قرآن مجید کا نسخہ عطا کر دیا جائے. میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں پوری دنیا کے وہ کروڑوں انسان چاہے جتنی دفعہ اس پر نظر ڈالیں, چاہے جتنی بار اس پر نظر ثانی کریں, لیکن قرآن کے اندر کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں پائیں گے, کسی طرح کی کوئی تغییر نہیں پائیں گے, کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یہی قرآن کا اعجاز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون وانا له لحافظون. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور جس وقت اس قرآن کو نازل کیا گیا, جزیرۃ العرب میں فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں جو عربی کے عربی داد ہیں, ان لوگوں کے سامنے ایک چیلنج پیش کر دیا گیا. ان لوگوں نے اس قرآن کریم کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. جن لوگوں نے عوام الناس کہا تھا, جن لوگوں نے اس کتاب کو خطاب الناس کہا تھا, ان لوگوں نے اس کتاب کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اس قرآن کے مقابل ایک سورت کیا ایک آیت بھی نہیں پیش کرا ہے. یہی قرآن کا معجزہ ہے. اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں آج کے اس نازک اور پرفتن دور میں اور ایسے حالات میں جہاں پر عریانیت اور فحاشیت کا دورہ ہے, ہم اور آپ اپنے مقصد اصلی کو بھول چکے ہیں. آج ہم کروڑوں ہونے کے باوجود آج ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں, ہمارے مال محفوظ نہیں ہیں, ہماری ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, ہمارے مدارس محفوظ نہیں ہیں,
ہے, ہمارے مقاصد محفوظ نہیں ہے, ہمارے جو دینی اسلامی قلعے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے, ہم پر جو ہر طرح سے یلغار ہو رہی ہے, ہم اور آپ اس کے بالکل خلاف جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے قرآن کو محبو, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا ہے. یاد رکھو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے اور امت کا درد دل میں لیے ہوئے آخری وصیت فرما رہے ہیں, اور بڑے خوبصورت انداز میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں, جب تک تم قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے, مضبوطی سے تھامے رہو گے, یاد رکھو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, تم کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتے. آج ہم اور آپ کیا ہے, مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا ہے, مغربی تعلیمات کو اپنا لیا ہے, اس کو آسمانی تحفہ سمجھ کر ہم اور آپ قبول کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھلا بیٹھے ہیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اور آپ سب سے پہلے کتاب اللہ کو اٹھائیں گے. اگر کتاب اللہ میں ہمارے مسئلے کا حل نہیں ملتا ہے, اگر ہمارے اندر وہ فہم نہیں ہے کہ ہم کتاب اللہ سے اس مسئلے کو اخذ نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم آگے سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں تلاش کریں گے, اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے. اگر ہم اور آپ کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں, دنیا کے اندر سربلندی چاہتے ہیں, اگر دنیا کے اندر ممتاز حیثیت چاہتے ہیں, تو ہمیں اور آپ کو دنیاوی رسومات کو چھوڑنا پڑے گا, یہودیوں کی رسومات کو چھوڑنا پڑے گا, مغربی تہذیبات کو چھوڑنا پڑے گا, ہمیں اور آپ کو سرخم کرنا پڑے گا. اور کہاں کم کرنا پڑے گا؟ بس وہ ایک ہی دربار ہے, وہ کتاب اللہ کا دربار ہے, وہ سنت احادیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہم اور آپ یاد رکھو ہماری کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کو مانیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا انسانیت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے.